کہ یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس لیے اس رولنگ کے ذریعے اس نو کانفیڈنس موشن کو ہم نے ڈسمس کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک انکوائری آتھورائز کی کابینہ نے، اس انکوائری میں انہیں بھرپور موقع دیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کبھی بھی مناسب نہ سمجھا کہ اسے سنجیدہ طور پہ اس کا دفاع کریں۔ وہ انکوائری پھر انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی، اور اسی نگران حکومت کے دور میں جو چالان تھا وہ عدالت میں آیا اور اس پہ ٹرائل شروع ہوا۔ آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ٹرائل پروسیڈنگز کو قانون کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ تمام قانونی آپشنز استعمال کریں۔ آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ٹرائل پروسیڈنگز کو قانون کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ تمام قانونی آپشنز استعمال کریں۔ آپ کو اگر کوئی آرڈر پسند نہیں آتا، آپ نے اس کیس میں بھی دیکھا کہ 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس ریمانڈ کیا کہ قانون اور آئین میں جو چیزیں، جو گارنٹیز، جو سیف گارڈز دیے گئے ہیں وہ کسی طرح سے بائی پاس نہ ہوں۔ ان کیمرہ پروسیڈنگز کی گئی قومی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے، لیکن شاید ان میں کچھ پروسیجرل ایررز تھے، وہ سارا سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ بیک کیا گیا۔ دوسری سٹیج پہ پھر دوبارہ کچھ ان کی معروضات تھیں، ان کو بھی پارشلی مانا گیا اور کیس کو پھر کہا گیا کہ اثر نو کریں۔ اب اگر اس کے باوجود آپ قانون کے دائرے کو چھوڑ کر بائیکاٹس کریں، ایسے تاخیری حربے استعمال کریں جن کی قانون میں اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر عدالتوں کو مذاق تو نہیں بننا۔ عدالت نے پھر اپنا قانونی رستہ لینا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس۔ اس کیس میں بھی جہاں تک قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ مجھے سمجھ آتی ہے، انہوں نے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر اور CRPC کی جو پروویژنز ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے بالآخر عدالت نے انہیں وکلاء فراہم کیے، اسٹیٹ کاؤنسلز پرووائڈ کیے گئے، ان سے بھی فائلیں چھین کے جس طرح دیواروں پہ ماری گئیں، لیکن تمام گواہان کے بیان کیونکہ ریکارڈ ہو چکے تھے، ان پہ جرح نہیں کی جا رہی تھی، تو پھر عدالت کے پاس اور کوئی ایسی چوائس نہیں رہتی۔ آج بھی جو جتنی پروسیڈنگز آپ لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ بانی PTI نے ایک مفصل بیان بھی دیا ہے کافی تفصیلی، جس میں وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے مانی بھی ہیں، سائفر کا ہونا، سائفر کا گم جانا، سائفر کے کنٹینٹس کے حوالے سے، لیکن وہ اس بات پہ بھی بضد رہے کہ یہ کوئی کرمنل افینس نہیں بنتا۔ بہرکیف سزا جزا کا معاملہ جو ہے وہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ کسی کو داد تحسین دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو سے شرمناک کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے جسے ہم اپیل کا فورم کہتے ہیں۔ اور پہلے بھی اسی کیس میں اگر انٹرم آرڈرز جو ہیں وہ اپیل میں گئے اور ملزمان کے حق میں فیصلے بھی آئے، کبھی ان کے حق میں فیصلے نہیں بھی آئے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک پیور عدالتی معاملہ سمجھتے ہوئے کسی قسم کے رد عمل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہو اور پھر قانون کے مطابق جزا سزا ہو، تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں اس پہ سر تسلیم سرنگو کرنا چاہیے اور اپنے لیگل رائٹس جو ہیں جس کے بھی ہیں انوالوڈ اس میں، آپ وہ ایکسرسائز کر لیں۔ تو اس حوالے سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو ان کے کانسیکوینسز کا علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ آپ ایک انتہائی حساس معاملے میں انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ریکلیسنس کی حد کو چھو جائیں کہ آپ اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ آپ کا یہ عمل پاکستان کے سفارتی تعلقات کو کس قدر شدید دھچکا لگائے گا، اور ہم نے پھر اس کے کانسیکوینسز دیکھے۔ بین الاقوامی اداروں نے اور بالخصوص بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اس کے بعد جو رویہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے بارے میں رکھا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بہرکیف ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، آپ جیسا کرتے ہیں ویسے ہی آپ بھرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے آرٹیکل 90 اور 90A اس حوالے سے ہے، آرٹیکل 10 بھی ہے، فیئر ٹرائل کا حق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون میں اس بات کی بھی گنجائش موجود ہے کہ ہر شخص لیول پلینگ فیلڈ کے تحت اپنی انتخابی
इंतखाबी मुहिम चलाए और इलेक्शन करे, क्या कानून में इस और आइन इस बात की पासदारी नहीं करते कि हर शख्स को एक आज़ादी से अपना फेयर ट्रायल भी हो और इंतखाबी मुहिम भी है? इसके साथ ये बता दें कि फैसला तो ये आ गया, वो अपील भी कर सकते हैं। जिस तरह का ऑफेंस है, जिस तरह का जुर्म किया है, क्या आर्टिकल 6 भी लग सकता है इसमें? देखिए, आर्टिकल 6 के ग्राउंड्स कदरें मुख्तलिफ होती हैं और शायद इसी वजह से जब हमारी हुकूमत थी यानी PDM गवर्नमेंट थी तो ये बात सामने लाई गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नेशनल असम्बली की तहलील होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली बहाल की, वोट हुआ, अदम एतमाद कामयाब हुई, हुकूमत बन गई, काबीना में ये मुतालबा किया गया कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। लेकिन जो हमारी सीनियर क़यादत है, सबकी राय ये थी कि हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, हम वोट के ज़रिए इसका मुकाबला करेंगे और वोट के ज़रिए हम इस फितने का ख़ात्मा करेंगे। हम इसमें इस तरह के कोई मामलात अपने हाथ में नहीं लेना चाहते कि कल को कोई विक्टिम बन के अपने आप को आवाम के सामने पेश करे। आपने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में गई, उन्हें रिलीफ मिला, जहाँ पे नहीं बनता था उन्हें नहीं भी मिला। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लेके गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। आपने पूरी कौम ने लाइव ट्रांसमिशन पे देखा कि अदालत ने जो उनके वकला से सवालात किए कि आप हमें इंस्टेंसेस बताएं कि वो कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं, और हमें थोड़ी बहुत एविडेंस के ज़रिए से समझाएं कि हल्का PP फ़लाँ, NA फ़लाँ, इस तारीख़ को इतने बजे ये काम किया गया और करने वाले ये लोग थे और उसमें रियासत की ये इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम ऑर्डर पास करते हैं। आप सब ने देखा कि उनके पास वो मालूमात नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि इक्का दुक्का वाक़यात की बुनियाद पे ये PTI का एक स्टाइल है कि वो राई का पहाड़ बनाते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि आपको झूठ भी सच लगना शुरू हो जाए। तो अदालतों में ये बात नहीं चलती। ये बात सोशल मीडिया पे चल सकती है जहाँ पे फौरी जवाब देना मुमकिन नहीं होता। ये बात ट्रांसमिशंस में चल सकती है, आप 1 on 1 कहीं बैठे बातें कर रहे हैं। लेकिन अदालत में क्योंकि आपने अदालत को सेटिस्फाई करना है रिकॉर्ड के मुताबिक, शहादत के ज़रिए से, दस्तावेज़ी हो या ज़ुबानी हो या वाक़याती हो, तो वहाँ पे आपने देखा कि उनके पास जब कुछ नहीं था उन्होंने कहा कि जी हम दरख्वास्त वापस लेते हैं।